والسلام على من هدى به الخلق شهادة أن لا وحده لا شريك له في الخلق ونشهد أن سيدنا وسند الكل محمودا سبحان الله رسولا بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما خلقت وبعدد ما عددت نطقت أمرت حكمت بالعدد سبحان الله وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه من أمته من الشهداء والصلحاء والعلماء العاملين سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله معزز حاضرین بزرگوں اور عزیز بھائیوں قرآن مقدس کی تعلیمات کے مطابق بہت بڑی ذلت اور عجز و نیاز کے نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال کے دربار لاجزال کے اندر کہ ذات یکتا اور بے ہمتا لا ریب بے عیب فرضاً علینا مرضیاً عنده کر سکنے دے سرجا سکنے دے پھر تمام متکلمین مخاطبین حضرات و خواتین میں عمل کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 اللہ رب العزت نے امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دی قسمت میں بھاگ لانے واسطے ایک انمول جوہر جرا منتخب فرمایا ہے
یعنی وجود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اس پاک باز بندے میں جو کچھ اس کائنات کے اندر کیتا یا کر کے دکھایا اس کا نام ہے سیرت اور اخلاق. کیا کچھ کیتا اس کا صحیح اندازہ سوائے اللہ رب العزت دے اور کوئی لگا نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس ذوق نال کر کے دکھایا, کس یوگ نال کر کے دکھایا, کس توق نال کر کے دکھایا, کس ہوق نال کر کے دکھایا, کس فوق نال کر کے دکھایا, اس کی حقیقت بھی بغیر ما لہا وما علیہا دے سوا اللہ رب العزت کی ذات دے کوئی جان نہیں سکتا. اللہ البتہ اللہ جمال اور حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس کا تعلق اس امت نال ہے اس کا معلوم کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کے بغیر نہ ایمان حاصل ہو سکتا ہے, نہ اسلام کے دائرے چور داخل ہو سکتا ہے, نہ ملت ابراہیمی نال نسبت کی جا سکتی ہے, نہ سنت محمد رسول اللہ کے نال کوئی لگاؤ پیدا ہو سکتا ہے. اس واسطے وہ چیز جس چیز کا یا وہ جمال تے حسن جمالیاتی وہ پہلو تے گوشہ جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے عطا فرمایا تو جس کا تعلق امت کے ہر چھوٹے بڑے فرد نال ہے, اس کی معرفت بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خود اللہ رب العزت کی عرفان کے معرفت کا ہونا ضروری. سبحان اللہ. سبحان صرف دو چیزاں. سبحان اللہ. ایک کا نام ہے صداقت. سبحان اللہ. دوسری چیز کا نام ہے ہدایت. دو پہلو کے دو گوشے ایسے ہیں کمالات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جنہوں کی معرفت اور پہچان کے سزان کے عرفان کے علم کے آگہی حاصل نہ کی تو کوئی چھوٹا یا بڑا انسان دائرہ ایمان کے اندر رہ نہیں سکتا. ایک صداقت محمد سبحان, دوسرا ہدایت محمد سبحان. یہ دو جمال کے دو حسن ایسے جڑے صرف محمد رسول اللہ کے حصے میں آئے ہو, یہ دونوں بیک وقت کسی پیغمبر میں نصیب نہیں ہو سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صداقت محمد رسول اللہ کا تعلق ہے آپ تو پہلی کائنات میں, ہدایت محمد رسول اللہ کا تعلق ہے آپ تو بعد والی کائنات میں. سبحان اللہ. قرآن مقدس اسی طرح بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے جس سر زمین کے اتنے قدم رکھے آپ تو پہلے تا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنی مخلوق گزری ہے ایک ایک ذرہ ذرہ کائنات میں صداقت محمد نال تعلق موجود ہے. سبحان سبحان. اور آپ کے بعد قیامت تک جتنی مخلوقات آنی ہے ہر چھوٹی بڑی مخلوق انسانی میں آپ کی ہدایت نال تعلق موجود ہے.
اس واسطے یہ دو پوائنٹ جمالیات دے حسن دے دو گوشے اگر ولن علی وجہ الکمال و تمام تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صرف کسا سننا یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر دی صداقت دا تعلق ہے آپ کے وجود تو پہلی مخلوق نال وہ کس طرح ہدایت محمد رسول اللہ دا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آنے والی قیامت تک مخلوق نال ہو کس طرح سبحان اللہ۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، نہ اتنا وقت ہے، نہ میرے اندر اتنی علمی سقط ہے، نہ تعبیر برداشت کی طاقت ہے۔ اس واسطے ایک ایک شمع سنو تو پھر اس کے بعد درس اختتام پذیر ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام تو اتنا بڑا منصب تو اتنا بڑا مشن تو اتنی بڑی اتھارٹی اتنی بڑی پوزیشن اتنا بڑا اللہ پاک نے محمد رسول اللہ دا مقام جو بلند فرمایا ہے، اتنی بلندی ہے کہ حسان ابن ثابت تو پوچھا جاتا ہے کہ تو بڑی تعریف کرنا ہے محمد رسول اللہ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کہتا ہے میں نے خدا کی قسم میں محمد کی تعریف نہیں کرنی کی، کیونکہ سارا کچھ جڑا کرتا رہا ہے کس واسطے کرنا ہے؟ وہ کہتا میں تو اس واسطے کرنا کہ محمد دیا گلا کر کے میری شاعری کے لفظوں میں رنگ لگ جائے۔ اللہ اللہ اکبر، خود میرے محمد کا تذکرہ جو ہے میری شاعری کی تعریف کرتا ہے، میری شاعری میں رنگ لگ جاتا ہے۔ ماہی مدح تو محمد بے مکالتی لیکن مدح تو مکالتی بے محمد، میں اس واسطے محمد رسول اللہ کا تذکرہ کرنا تاکہ کائنات میرے بولا نہیں سننا قبول کر لگے۔ اگر میں محمد رسول اللہ سبحان اللہ حقیقت پہ دس رہے، یعنی محمد رسول اللہ کی صداقت اتنے بلند و بالا تو اتنا مشہور مقام رکھتی ہے کہ اکثر شاعر لوگ جھوٹے ہوں، غاوی تو گمراہ ہوں، زال تو مزل ہوں، خیالات کی دنیا کے پیچھے گھومنے والے ہوں، عاشقی معشوقی کے چکر کے اندر بڑی بڑی کھائیاں کے اندر ٹھہ پاؤں۔ اس واسطے شاعر جتنا جھوٹا کوئی نہیں ہوتا کہ ادو مینو یہ خطرہ آ کہ میری شاعری نہیں اسے دفتر داخل نہ کر دیتا جائے، میں سارے 14 طبقہ تو بڑے سچے کا ذکر کر کے اپنی شاعری نے سچا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر محمد کی بات میں نہ کرتا تو میری شاعری کی صداقت کدے کھل سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی منزلت، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی جاہ و جلالت، اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا دبدبات جمجمات بلبلات غلغلات دمدمات حدبرات نقبرا محمد کریم کی شان تے مقام با صرف دو گوشیاں دی وجہ تو ہوا ہے۔ ایک تو پوری کائنات اول تو لا کے آخر تک ایک تخم انسانی نہیں جڑا محمد کریم کی صداقت یا ہدایت کا محتاج نہ ہونے، ایک ذرہ کائنات اللہ پاک نے نہیں رہن دیتا جس میں محمد کریم کی صداقت کی تخم ریزی نہ کیتی ہوئے یا ہدایت کی آپ جاری نہ کیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے کائنات کے اندر صداقت پھیلی محمد الرسول اللہ کی، ہدایت پھیلی محمد الرسول اللہ کی۔ اللہ پاک نے پہلی مخلوق کے اتنے بھی ایک ذمہ داری عائد کی تھی کہ جس مخلوق واسطے ہدایت بھی جرنیلی سڑک بن کے آئے محمد الرسول اللہ، انہوں واسطے بھی ایک فرض عائد کیا۔ پہلی مخلوق جتنی گزر چکی سب کے نال وعدہ لیا کہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ایک اس قسم کی شکل والا، ایسی گفتار والا، ایسے کردار والا، ایسی رفتار والا رسول التنوین للتعظیم، تنوین تعظیم کی ایک بہت بڑی
عظمت تے مرتبے تے جاہو جلالت والا پیغمبر وہ نشانی کہڑی ہونی ہے مصدق لما معکم اس کا ہتھیار تے اس کا میدان ہونا ہے تصدیق خود اپنی اس کی سچائی اتنی اچھلے مار کے نکل سی کہ تسا انبیاء دی رسالت تے کتابت تے خطابت تے ادابت تے ریاضت تے امامت تے ولایت تے صدارت ایک ایک پیدا گوشہ جب تک وہ محمد تصدیق نہیں کرے گا سچا نہیں ثابت ہو سکے گا. اس واسطے تے فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر فرض کیتا جائے کسی پیغمبر کے دور وہ ایسا آ جائے جس کی تصدیق میں تسا محتاج جس کی تصدیق بھی تاری کتاب محتاج جس کی تصدیق کا تا خطاب محتاج جس کی تصدیق بھی تاری حرکت حرفت صنعت عزت 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 حرمت صنعت ولایت امامت دیانت ادارت ریاضت عبارت بناء براعت براعت حضبت نسبت خطبت سباحت ملاحت عزت مدت جدت جوہدت حرکت حفت ایک ایک گوشہ تاری زندگی کا جس پیغمبر کا محتاج ہونا ہے جس کی تصدیق کا محتاج ہونا ہے تے واسطے فرض عائد کیتا جا رہا ہے. اگر تے کسی کے دور کے اندر آ جائے تو اپنی نبوت کی دکان میں جدرا مار کے میرے محمد کی نبوت میں داخل ہو جائے. اس واسطے کہ جہان میں آباد رکھنے والی دو چیزیں ایک صداقت ایک ہدایت جب کائنات میں نہ صداقت رہے نہ ہدایت رہے جہان نہیں رہ سکتا. جہان آباد کیا ہوتا ہے کہ صداقت بھی موجود ہوئے ہدایت بھی موجود ہوئے. صداقت کا معنی سچ ہوتا ہے ہدایت کا معنی پک ہوتا ہے. پک کی بھی ضرورت ہے سچ کی بھی ضرورت ہے اور پک سے سچ مل سکتا ہے تو مرکز محمد کے بغیر کوئی بھی نہیں کہا صلی اللہ علیہ ذرا اور آسان کریے. سبحان اللہ جزاک اللہ ہر شخص جانتا ہے کہ بیت اللہ جی زمین کے واقع ہے کیا چاہیے بیت اللہ جہے پاسوں بھی زمین میں کچھ کے لے آؤ بیت اللہ ادھر اللہ اللہ سرت الارض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زمین کی دھنی تے ناف تے مرکز تے نقطہ تے کتب یہ بیت اللہ. اس بیت اللہ والے شہر کے بچ پیدا فرمایا محمد رسول اللہ اللہ وہ ساری زمین جدوں کچھو ادو اصل بیت اللہ آتا ہے. یہ ساری مخلوق اگلی پچھلی شمار کرو اصل محمد رسول اللہ ساری کائنات کے بیان کرتے علم کے مرکز بڑے بڑے حفاظت کے محافظ کے منازل کے مجالس بڑے بڑے علم و دانش کے فن جان والے ستایش گرگان کے مقام دسن والے مقام الفت علم تعلم تبدل تحقق تشبق تشقق تحقق تحقق تبدل تحجر جو کچھ مقام کے علم کا کفائی نظر آئے سارے علموں کے دار و مدار کا مرکز دیکھو تو قرآن مقدس آئے گا. سارے خطاب کا مرکز دیکھو تو محمد کی زبان آئے گی. سارے مقام کا مرکز دیکھو تو بیت اللہ کا وجود آئے گا. اس واسطے اللہ پاک نے ترہادی صفتہ ایک کٹھیاں کی بیت اللہ واسطے آخیا مثابۃ للناس قرآن واسطے آخیا ہدایت للناس محمد واسطے آخیا کافۃ للناس. جی قرآن مقدس دا بیت اللہ دا محمد رسول اللہ دا یہ تین چیزاں ایسی جنہوں کا تعلق آپ کو پہلے بھی ہے آپ کو پیچھے بھی ہے قیامت توڑی بھی ہے اور محمد کریم تو پہلے آدم علیہ السلام تک بھی ہے. کائنات کا کوئی گوشہ سالم نہیں رہ سکتا جب تک کہ ان تین چیزوں تعلق پیدا نہ کیتا جائے. کیونکہ قرآن محمد کا میدان ہے محمد صداقت کا جنان ہے بیت اللہ اعلان مقام اعلان ہے. جب تک اعلان کے جنان کے میدان کا اقرار نہیں کیتا جائے گا اس وقت تک نہ ایمان نصیب ہو سکتا ہے نہ اسلام نصیب ہو سکتا ہے. اور آسان کر لو سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہو جی ہاتھ کھڑا کرو جنہیں سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اچھا خیر ماشاء آپ تو پہلے ایک ایک گوشہ مخلوق انسانی کا محتاج ہے اس صداقت کا جس صداقت کا پرچار پہ اعلان کیتا محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ کے بعد آنے والی مخلوقات چاہے انبیاء دا پہلا دور ہی کیوں نہ لوٹ کے واپس آئے جی میں عیسیٰ علیہ السلام آیا ہوں کبھی اٹھی ہدایت عیسیٰ دی بات نہیں چلنی، ہدایت محمد دی بات چلے خود عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت اللہ پاک نے پھر لے آنا ہے تاکہ محمد کی ہدایت پہ عمل کر کے یہ ثابت کر دے کہ ہدایت کی دکان باقی سودا اللہ دے اپنے پاس ہی کوئی نہیں جی سودا تو اسی دکان والا ہے جی ہدایت محمد الرسول اللہ والے اس واسطے جو پہلے انبیاء دوسرے پیغمبر تو آ نہیں سکتے اور اگر کوئی پہلے انبیاء بھی آئے تو آ کے اسی ہدایت کی دکان کے سودے خرید کرے سی جی دکان میرے محمد الرسول اللہ چلو آسان کر لو چھوڑ دو اس واپس مقصد پہ آؤ مخلوقات انسانی دا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے نال تعلق محمد الرسول اللہ کی صداقت یا ہدایت بنا ہو اس واسطے پہلے انبیاء نے وہ فرض کیتا کہ تب لازم ہے اگر کسی بھی دور کے محمد رسول اللہ آئے یا تصا اس کے دور میں کہیں جاؤ تو اتنے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنا اپنی دکان کا ہٹ پساریا بند کر دینا ہے تالے لگا دینے میری لسٹ بنی ہوئی تا نام نبیاں والی فرست بھی ہے سی مگر محمد رسول اللہ کی موجودگی کے اندر لتؤمنن والا تنصرونہ تو اسی طرح ایمان لیا سو انہوں جس طرح انہوں نے امتی ایمان لیا ہے اسی طرح تصا جا کے انہوں کٹھے جنگ جہاد کرو گے مشرکین نال بھی انہوں نے امتیاں کرنا ہے اقرار کر دو سارے آخیا اللہ پاک بالکل وعدہ رہا سارے خلاف کوئی مولوی تو ہم نہیں وعدے کرنا گے ہم تو انبیاء علیہ السلام مولوی تو وعدہ کر کے آئے نہ کیسا خدا دے قرآن کے خلاف بولو نہیں کرنا تو ہوں اور نہ بھی چھوڑنا ہی ایک ٹکر تا کھانا جی تھوڑی قرآن بھی آئی تو دھکے نہ مار لگو تو سوچو اگر کوئی پیغمبر بھی زندہ ہوتا قبر کے اندر تو محمد الرسول نے تو پیچھا ہٹ کے رہتے قبر بولو مسیح کبھی تو انصاف کی گل چکے کرو یہ قبر برزخ کے کھٹیلے آئے سانج اٹھائی دنیا پہ برزخ انسان اپنے اختیار نال جا سکتا ہے یا اللہ پاک بھی جو ہے معلوم ہوا یہ قبر تو برزخ نہیں ہے قبر پہلے تھے دنیا دیا یہ دنیا کے کسی حصے کے اندر پیغمبر زندہ ہوئے جی تصا دو کھاد کھجر پانی کے زندہ رہتا ہے کھاد کھجر کے متھے لگی یہ نہ بات وہ کھاد کھجر علیہ السلام جو زندہ بھی ہوگا دنیا کے کسی حصے اتنی سال دی نبوت دے دور محمد الرسول اللہ اگر ایک دن نہ آئے محمد کریم کی تصدیق کریں محمد الرسول اللہ دے پیچھے چل کے جہاد کریں تو وہ خاج خجر ایسی یا ایمان دے دورے بولو معلوم ہے بے ایمان لوگ ہے نا جرا جیندے کریں پیغمبر اگر زندہ ہوں گے تو کبھی محمد کریم کو الگ تھلگ رہ کے نہیں رہ سکتے دل ایک مننا پائے گا یا آخنا پڑے گا کہ دنیا کے کائنات کوئی موت جس کو آ گئی قیامت تک پھر زندگی نہیں آ سکتی اور اگر پیغمبر زندہ ہیں تو سوال یہ ہے کہ ایک دن واسطے محمد الرسول اللہ کے راج میں کیوں نہیں داخل ہوئے ایک دن واسطے محمد کریم کے جھنڈے تلے کیوں نہیں آئے ایک دن واسطے محمد کریم کے کٹھے جہاد پہ کیوں نہیں آئے ایک دن واسطے محمد کریم تو الگ ہو کے نمازاں کیوں پڑھیں جبکہ محمد کے ہودیا ہوا کہ جبریل بھی نہیں جماعت کرا سکتا اور کیویں کوئی پیغمبر کرا سکتا ہے معلوم ہوا پیغمبر تے بہتان لاون والے تے خدا دی لعنت پیغمبر زندہ ہوندے اپنی جان مک جاندی مگر محمد کریم دی اتباع کدے نہ چھوڑ خیر چلو واپس آؤ اصل بات اور کرو کوئی بیشا کائنات دا ایسا نہیں جس دا تعلق محمد الرسول اللہ دی صداقت ہدایت نال نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ صداقت دا پہلو ایسا ہے محمد الرسول اللہ دا کہ آپ نے پیدائش دے نال ہی صداقت مل گئی دا پیغام 40 سال دے بعد صداقت دا پیغام خود شاہکار تخلیق کے اندر مقام اللہ نے رکھا ہے یہ ہو کہ صداقت آئی ہے کہ محمد الرسول اللہ کا دوسرا نام سچ ہے کہ سچ کا دوسرا نام محمد الرسول اللہ
نبوت کا اعلان تو 40 سال کے بعد ہوا، مگر صداقت والا تمغہ پہلے مل گیا محمد رسول اللہ۔ ہدایت کا بیشا جڑا وہ تو پہلے بھی اندر جانے مسلام کے اندر ہاں پیا، مگر صداقت والا مرکز جڑا سوائے محمد رسول اللہ کے کسی نصیب نہیں ہوا، کیونکہ محمد کریم نے آپ تو پہلے بھی تصدیق کرنی ہے، اللہ پاک کی ہر کتاب کی تصدیق، پیغمبر کی ہر کتاب کی تصدیق، اللہ پاک کی آیات کی تصدیق، خدا کی بات کی تصدیق، ایک ذرہ اسلام کے ذرہ عنوان تصدیق کا بیڑا محمد رسول اللہ کے سر پہ آیا۔ اس واسطے محمد کریم نے نبوت بعد ملنی ہے، صداقت پہلے ملنی۔ سبحان سبحان اللہ، اتوں تو سبحان اللہ۔ کم دل قد اللہ بدل له شرفا، کم عدل قد اللہ بدل له شرفا، کما اللہ برسول اللہ عدنانی۔ سبحان سبحان۔ بعض پتر ایسے پیدا ہونے جڑے پیدا ہونے کے نام اپنے باپ کا نام بھی لکھتے ہیں، بعد سے بیٹے پیدا ہوتے ہیں جنہوں کے پیدا ہونے کے بعد صرف باپ مشہور ہوتا ہے، مگر صداقت محمد رسول اللہ کے جوہر دیکھو۔ سبحان اللہ۔ کم عدل قد اللہ بدل له شرفا، کما اللہ برسول اللہ عدنانی۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے باپ بد قسمت ہوتے، کوئی باپ ایسا قسمت والا ہوتا ہے جو بیٹے پیدا ہونے کے نال اس کا نام چڑھ ہے۔ پر محمد رسول اللہ ایسا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ کے گھر، کما اللہ برسول اللہ عدنانی۔ جب پیدا ہونے کے نال 50 تو زیادہ پیڑھی، 50 تو زیادہ خاندان، 50 تو زیادہ کنبے کے قبیلے فوراً روشن ہو گئے۔ محمد کی صداقت داری ہو گئی، پرکاؤ سے جھلک پیدا ہوئی۔ وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ أُلْفَتُهُ، وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ أُلْفَتُهُ تَحْمِلُهُ الْأُسُودُ وَتَهْدِيهِ الصُّبْحَانُ۔ محمد کریم ہون دی حیثیت کے نال صداقت دا خوب مرکز بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیدائش ہوئی محمد رسول اللہ دی، کتنے قبیلے جڑے اندھیرے دے اندر پہنان، وہ 50 بھی زیادہ قبیلہ سب روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جڑا ویکھن دے نال کائنات نے فیصلہ کیتا میرے خاندان دے اندر یہ بچہ پیدا ہوئے، اس خاندان میں تیرے بٹھا نہیں، وہ کافر بھی قسماں چاون واسطے تیار ہو گئے کہ سارا جہان کا جھوٹا ہو سکتا ہے، اس لڑی میں کوئی بدماشی کے مقام پیدا نہیں ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ بڑے من یکن برسول اللہ الفتح تحملہ الاسود وتحدیہ الصبحان۔ جس بندے نے محمد رسول اللہ کی صداقت کے نال ایمان آ گئے، وہ نتیجہ کے نکلیا جنگل کے اندر چلتا چلتا جی تھپ پہ تحملہ الاسود، جنگل دے شیراں کے اپنی کنڈا بچھا دیتی چلا کے تر پہ تحدیہ الصبحان۔ رستہ بھول گئے تو جنگل دے اج دہے نکل کے